اس سلائیڈ کے اندر ہم عبارت پڑھنے اور لکھنے کے کچھ رموز اس کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جب ہم نے کتاب مسلم کو شروع کرنا ہے، یعنی اس کی احادیث کو پڑھنا شروع کرنا ہے، تو بالکل ابتدا میں ہم نے ایک سند پڑھنی ہے، وہ یہ ہے بِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْحُمَامِ الْحَافِظِ الْحُجَّةِ أَبِي الْحُسَيْنِ مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کوشاز القشیری النیشابوری ومتعنا بعلومہ آمین قال۔ اس کے بعد ہر حدیث کے شروع میں وبہ قال ہم نے کہنا ہے سند پڑھتے ہوئے، اگرچہ یہ سند کے شروع میں لکھا ہوا نہیں ہوگا لیکن یہ پڑھنا ہوگا، اور بہی ہی ضمیر کا مرجع یہی سند متصل ہے، اور قالہ کی جو ضمیر ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف راجع ہوگی۔ بقیہ ہم سے امام مسلم تک جو سند ہے اس کو ہم آگے جا کر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح محدثین کی عادت ہے کہ حدثنی، حدثنا، اخبرنی، اخبرنا، انبأنی، انبأنا، سمعتہ، قرأت علیہ وغیرہ الفاظ سے پہلے لفظ قال کو کتابت میں بکثرت حذف کر دیتے ہیں، تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کا تلفظ ضرور کرے، اور سند میں جہاں قال 2 مرتبہ آتا ہے تو بکثرت کتابت میں ایک قال کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح کتاب میں اختصار کے لیے بکثرت حدثنا کو صرف ثنا یا صرف نا لکھا جاتا ہے، اور حدثنی کو سنی یا صرف نی لکھا جاتا ہے، اور اخبرنا کو انا اور اخبرنی کو انی، تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ پورا لفظ ادا کرے۔